بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم، چمکتی جبین والے علماء حق، علماء اہل سنت، انتہائی معزز و محترم عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت نورانی وجدانی روحانی محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل نے جس خوبصورتی کے ساتھ روحانی محافل کا اہتمام و انتظام کیا ہے، میں صمیم قلب کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جتنے احباب ان نیک محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا حاضر ہونا یہ بھی لائق تعریف و تحسین ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر آپ نے کسی غیر کے دسترخوان کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ سیانے پنجابی کہتے ہیں اپنی باڑ کے بندہ سیکے تو زیادہ مزہ ہوتا ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھا انتظام فرمایا ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو قبول فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور میری ملت کے غیرت مند علماء، علاقہ بھر کے جید علماء اور داتا نگر کے غیرت مند علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں علماء کی موجودگی میں اپنا سبق سناؤں گا اور ان سے دعا حاصل کروں گا، اور آپ عوام الناس سے میں اپنی گزارشات و معروضات عرض کروں گا۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات کرنے اور سننے کا سکون ملے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج کا جو خوبصورت عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ بڑی تعمیری سی گفتگو ہوگی، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ای کو بالکل بند کر دیں اور آواز تھوڑی سی کھول دیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت ہی پیارا ساؤنڈ ہے، 100/100 نمبر ہے تیرا ابھی سے، بہت پیارا ساؤنڈ ہے، بالکل ای کو سادہ کر دیں۔ میں بے سورا بولنیاں سور تمل ہونی نہیں، لیکن گلنا چار سوردیاں کرنا چاہنا، اس حساب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک جملہ میرا سمجھ آئے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، تفسیری ترجمہ یہ ہے یعنی اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق،
کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ ناراض نہ ہونا، کئی دوستوں نے اس جملے کی نزاکت کو محسوس نہیں فرمایا۔ میں اگر اجازت دیں تو اپنے رنگ اور ڈھنگ میں بیان کر سکتا ہوں اس جملے کو، اور جس کو سمجھ آئے پھر بالکل فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں گے۔ اس حدیث پاک سے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے اور نہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس واسطے سنی اپنے مقدر پہ ناز کر، اللہ نے تجھے کتنا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ خلاق عالم مجھے اور آپ سب کو درود و سلام کی برکات عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے چاہوں گا کہ اس کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو حسین بناؤں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بندہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ میں چھوٹی سی بات کر کے ذرا آپ کو چیک بھی کروں کہ آپ کس لیول کی بات سننے کے عادی ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کی بارگاہ میں بھی تھوڑی سی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب میں ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، جاگنے والا بندہ بولے گا، یہ آتے جاتے رہیں گے، آپ بس میرا ساتھ دیں۔ سادہ بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی فکر وہ اعلیٰ ہے جو صفہ سے آئی ہے، اور وہ فکر کیسی ہے؟ جنہوں نے کہا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کے مد مقابل جو ترجمہ کیا وہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں وہ جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے وہ چلیں گے کیسے؟ نہیں توجہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے وہ چلیں گے کیسے؟ اور اپنے ترجمے میں حسن کیسا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے پر تیری توفیق چاہتے ہیں، چاہتے چل پڑے اس راستے پر۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یہ ہے اس ترجمے کا حسن۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ توجہ ہے نا؟ کیونکہ عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میری عادت ہے میں جب بھی گفتگو کروں تو پنجابی چ کہتے ہیں میں پہلے بنانا ہونا ایرا، جنہوں کہتے ہیں نی بنیاد، اس کے اوپر پھر آپ جتنی منزلیں بناتے چلے جائیں گے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا بیدار مغزی کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر دکھا نہیں دیکھا ہوا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ اللہ نے قرآن مجید میں اسی آیت کے اگلی آیت میں بات کو کھول دیا، نہ کسی مولوی کی بات، نہ پیر کی بات، یہ خود رب العالمین کی بات ہے۔ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا، توجہ نہیں فرمائی، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا انعام کس پر ہوا؟ بندے مارکیٹ میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر انعام ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟
کہتا پہلے ایک دکان تھی اب 2 ہو گئی، انعام ہی ہے. میرے 2 بچے تھے اب 3 ہو گئے، انعام ہی ہے. اور میں پہلے چھوٹا مولوی تھا بڑا بن گیا، انعام ہی ہے. پہلے پیسہ تھوڑا تھا اب زیادہ آ گیا، انعام ہی ہے. پہلے میں دار کے ٹوکرے کھاتا تھا اب ملک کا وزیر اعظم بن گیا، انعام ہی ہے. داتا نگر والوں جا کے بیٹھنا، تھوڑا سا جا کے بیٹھنا ہے، ہمیں بڑا دور جانا ہے. جی اچھا اچھا اچھا. علامہ صاحب فرما رہے ہیں تکلف نہیں کرنا پنجابی. تو آپ کی کیا موڈ ہے؟ بس تھوڑا جا وہ پنجابی کہنا میں تھوڑا جا لائن پہ چڑھن دیو، پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. اور یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں بہتر یہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. کو تکڑے بندے میرے سامنے بیٹھے ناراض نہ ہونا. ان بچوں کی ہمیں ضرورت ہے پر ابھی نہیں، ہوں انہاں دے پیوواں دی لوڑ ہے. وہ ذرا میرے سامنے بیٹھے تاکہ تکڑے تکڑے بندے اگے آؤ ذرا جو حضور کے لیے بولنا جانتے ہیں. آگے آگے آگے. ان بچوں کی بڑی ضرورت ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، لیکن ابھی وقت آیا نہیں ہو. محبت سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ فرمائیے ذرا. سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ لوگ آگے مارکیٹ کے اندر ہمارا سیدھا ہے، ہمارا سیدھا ہے، ہمارا سیدھا ہے. توجہ ہے، اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کی تشریح کر سکتا ہوں. ہر بندہ قرآن و حدیث لے کے آ گیا. اب عام ذہن رکھنے والا بندہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور پریشان بھی کیویں ہوندا ہے؟ اس طرح ہوندا ہے جویں لاری اڈے سواری نہیں ہوندی. میں ذرا تمہاری سطح پہ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں. لاری اڈے سواری ٹوڑ جاوے نا، ایک بس والا بیگ چھین کے لے جاتا ہے، دوسرے بس والا بچے اٹھا کے بس میں پھینک دیتا ہے، تیسرے بس والا مائلو کہتا چھیتی کر ساڈی بس چ بیٹھ. وہ کہندی میں تے شیخو پورے جانا، وہ کہندا او نہیں جانا، وہ کہندا او نہیں جانا، وہ کہندا او نہیں جانا. تے وہ تھک ہک کے جدوں ویکھدی نا بیگ ادھر، نیانے ادھر، میں ادھر، جو پتہ کی کہندی اے آ ویکھو میں تے کتے جانا ہی نہیں. توجہ فرمائی. اگر یہ میری مثال سمجھ گیا نا تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا بھائی. اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں. ایک مولوی آیا اس نے کہا یہ صحیح راستہ ہے، دوسرا آیا اس نے کہا یہ صحیح راستہ ہے، تیسرا اس نے کہا وہ صحیح راستہ ہے. اب وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا صحیح ہے، میں تو بس مسلمان ہی ہوں، میں کسی مسلک میں نہیں. اور میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی تیری جان نہیں چھوٹے گی، قرآن پڑھ. نہیں سمجھ آئی؟ اگر لاری اڈے میں کوئی جا کے دھوکہ کھا رہا ہے تو یہ قصور وہ سواری کا ہے. انہوں نہیں پتا ٹیچراں کے بیٹھا کیوں ہیں. ہائے 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 اس کیوں جی ٹیچراں کے بیٹھا کیوں ہیں. اور تو بہنا ہے نا تے اس لاری اڈے تے جا جڑا سائیاں والا ہے روپیہ تے 1000 لے گا پر توڑ سیدھا ہی لے کے جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ ہر چوک میں کھڑا ہو کر کسی میں نہ بیٹھ. اگر تو چاہتا ہے کہ میں بھی سیدھا جنت میں جاؤں تو یہاں سے چل داتا صاحب. اور جو نہیں فرمائی ہاتھ اٹھا کے بلو محبت کے ساتھ سبحان اللہ میرا. وہ کوئی اسٹیشن تے چنگا لب. کیا سمجھے میرے جملے کو؟ او پنجابی جی کہندے نے او پاجی کوئی ٹیشن تے چنگا لب لو. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ اور میں نے کہا ایدان دے گندے ڈرائیور نو کی کر دے ہو. تو جو ہے ایدان دے گندے ڈرائیور نو کی کر دے ہو جڑے آج بھی بچارے جمعے پڑھا کے تے دعاواں اور جنازے پڑھا کے تے دعاواں نہ کردے سن. ابھی میں دیکھ رہا ہوں 2-4 بندے نہیں بولے ابھی. اور میں کیا مولوی تیرے مقدر نے کبھی وینا ملک وہ دے واسطے تیرے کو ٹائم ہے اور کبھی وہ دے بچیاں دے کرنا خزان دینے واسطے، کبھی عامر خان ورگے فلم سٹار واسطے، کبھی خطابان ختم نبوت کے لیے وہ خادم رضوی صدقے تیرے کو جاوا کہ اس صحیح کو سبا واسطے ہے. بولو تو صحیح نہ کیا ہے. توجہ ہے نا گرامی قدر حضرات؟ اور اگر آپ میرا چھوٹا سا ایک جملہ سن کے برداشت کر لیں تو آپ کا بھلا ہوگا. کہتا جی سادگی اختیار کرنی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے. جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کتا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو میں کہ جڑا پراٹو تے بیٹھ کے جاتی عمر آ گیا وہ کہڑی نسل دا کتا ہے؟
توجہ ہے صاحب حضرات کی کوئی نہیں ہے؟ اور گرامی قدر حضرات یا تو میں نے اشارہ دینا تھا، میں آکھیا پھٹیچراں تے نہ جا، اور سن لو او مولوی تے او پیر جڑے اجے بھی ہونا دے نال نے، میں پوچھنا چاہنا دا سن تیرا جنازہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ میرا تیرے لیے بھی ایک سوال ہے، سمجھ آئی نا؟ بس میرا موضوع کو چھوڑے ورنہ پنجابی کہتے ہیں میں پاٹ تے چھوڑے دندہ، آج میرا موضوع کو چھوڑے میں کیا کروں؟ سمجھ آئی؟ میں ذرا موضوع کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا گرامی قدر حضرات، کیونکہ یہ جو سٹیج ہے نا، میں نے تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا نام سنا تو آپ نے یہ اعزاز سمجھا، اس سٹیج پر بیٹھ کر نہ ٹھٹھا نہ مذاق نہ لطیفے نہ جھوٹے، ایتھے گل کو ٹانگ دی کرنی پڑنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا جا کے بیٹھنا۔ تو میں نے کہا لاری اڈے میں جاتا کیوں ہے؟ اور پھر کہتے یار میں تک کتے نہیں جانا، یہی ہے میں تو کسی مسلک میں نہیں۔ میں نے کہا نا ایسے نہ کر، ادھر تجھے میں سمجھا دیتا ہوں کون سا عقیدہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ جڑا بندہ کہتا ہے مینوں آج تک نہیں سمجھ آئی، میں صدقہ اپنے پیر عطار دا، میں کہتا ہوں صدقہ میرے پیر عطار دا، تو بیٹھے گا کسی نتیجے میں لگے گا بھی عقیدہ تیرا ٹھیک ہے۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو۔ یا اللہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا ان کا جن پر میرا انعام ہوا، انعام والے آ گئے میرے پر انعام، میرے اوپر باری تعالیٰ تو ہی بتا انعام کس پہ کیا؟ فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا میرا انعام نبیوں پر ہے، میرا انعام صدیقوں پر ہے، میرا انعام شہداء پر ہے، میرا انعام ولیوں پر ہے۔ تو جو بندہ ان کے راستے پر چلے، چلو یہ طبقہ، یہ جو علماء بیٹھے ہیں، علامہ محمد رضا سیالوی صاحب، میں صرف ان لوگوں کے دعا لینے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ علماء مجھے اجازت دیں تو یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیین کے علاوہ جو صدیقین شہداء صالحین ہیں، میں ان سب کو ولی کہہ سکتا ہوں؟ صرف علماء سے پوچھ رہا ہوں، بڑی باریک بات کروں گا اور چسوی چسائے گی۔ نبیوں کے علاوہ چاہتی نا، نبیوں کے علاوہ صدیقین شہداء صالحین، میں ان کو ولی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ صدیق بھی ولی ہوتا ہے، شہید بھی ولی ہوتا ہے، ولی تو ولی ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی ہو گئے، یہ ولی ہو گئے۔ اب اگر میں وانڈ کی تھی نا، میں نے سمجھنے کی کوشش کری، اللہ فرماتا سیدھے راستے پر جاؤ، سیدھا راستہ کس کا؟ جن پر انعام ہوا، انعام کن پر ہوا؟ نبیوں اور ولیوں پر، نبیوں اور ولیوں پر، نبیوں اور ولیوں پر۔ ترجمہ سننا، اب جو بندہ قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے چلے، ہائے 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 ہائے، میرے جملے دا یقین کرو علماء نے مول پا چھڑیا میرے جملے دا۔ جو قرآن و حدیث پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے، اپنے چہرے پر دو چار بندے سلوٹ لے کے بیٹھے، مسام نہیں آ رہی جات، توجہ نہیں فرمائی۔ جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں سے چلے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اور دیکھ لو علماء کے چہرے، داتا نگر کا یہ رہائشی علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ داتا صاحب کے لنگر پہ بلتے ہیں، دانت سمجھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو قرآن و حدیث پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اگر اس کے بعد میں تقریر بند بھی کر دوں نا تو میں اپنی تقریر نہ وفا کر چلے ہاں، لیکن کچھ مجھے بھی تو کہنا ہے، کچھ مجھے بھی تو کہنا ہے۔ میں جو ٹوبہ ٹیک سے تو آیا ایک لمبا سفر کر کے، کچھ تو سبق میں نے بھی سنانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب آئیے وہ بات کھلی کہ کوئی نہ کھلی، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبیوں ولیوں کا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبیوں ولیوں۔ تو جو اس راستے پہ چلے گا اور جو نہیں چلے گا وہ
ایک بندہ چند دن پہلے ہم ایک دکان پہ بیٹھے تھے، حضرت میرے ساتھ تھے، بڑا لبرل سا لڑکا بیچارہ راول پنڈی کا تھا، آ گیا کہتا میں نہیں سمجھ لگتی کی ہے تو کی نہیں. میں کہا پترا میں مچھا سیٹ کراؤ دے، میں پھر تیرا ہاتھ ویکھنا 2 منٹ مینوں دے. کیوں نہیں مولانا ایسے طرح گل ہوئی؟ ایک خود ہی گل بنانی ساڑھے نال تو روز ہوندیاں نے. نہیں سمجھ آئی میری بات کی. میں نے کہا بیٹا 2 منٹ مجھے دے، میں پہلو مچھا بنوا لما پھر میں تینوں بناؤنا. اگر گل سمجھ آئی ہے بولے آتے کرو نا یار میں کیا کروں. آخر ہاں جی دسو. میں کہا تینوں کسے گل دے نہیں پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ آخر جی نہیں. اللہ میں کہا میں تینوں ایک گل کرن لگا، جی ماں دا دودھ پیتا ہوئے نا تو پھر یہ انکار کر کے بکھائیں. آخر دسو. میں نے کہا تینوں سمجھ کیوں نہیں لگتی؟ آخر یار دیکھو نا لوگ جاتے ہیں کبھی اس کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی درباروں پہ جاتے ہیں. میں کہا ہاں ہاں ماں شاباش، اندر والا ساڑ کڈ، شاباش، چھیتی کر اندر والا گند کڈ باہر. بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟ میں کہا چھیتی کر چھیتی ہے، میں تیرے کو لکوانا چاہتا سی. اس نے جب اپنی باتیں کری نا، وہ جی بھنگ ہوتی ہے، چرس ہوتی ہے، ڈھول ہوتا ہے، تو دیکھو جی یہ کی ہو رہا درباراں تے تو فلانے تے ٹمکان ہے، تو وہاں پر تو غلط کام ہوتے ہیں اور کہتا شرک ہوتا ہے. میں نے کہا یار میری ایک بات کا جواب دے. نہیں کوئی قرآن دی آیت پڑھنی، نہیں کوئی حدیث پڑھنی، یہ ماں دا دودھ پیتا ہے، میں نے ایک گل دا جواب دے. اوکے پوچھو. میں نے کہا اے مجھے بتا اس پورے بر صغیر کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں جڑا آج تک کے اندر میں سمجھ نہیں آئی. میں کہا تو تکڑا ہو کے بیٹھ، صدقہ غوث بنا دا، تینوں مسئلہ سمجھ آئے گا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو میری سٹڈی میں ہے وہ یہ ہے کہ اس بر صغیر کے خطے کے اندر اسلام اللہ کے ولیوں نے پھیلایا. میں نے کہا ہوں سور رجلی ملنگی گل، اسلام جنہوں نے پھیلایا ہے نا، اس کا مطلب ہے سچا اسلام ہے ہی اور نہ. جو اسلام لے کے آیا ہے نا، جس نے پھیلایا ہے، سچے وہی ہیں. اور باقی تو منڈیاں دے ٹھگ نے، باقی تو منڈیاں دے ٹھگ نے بچارے، یہ تو بعد میں آئے، یہ تو اپنے رجسٹریشن کروانے کے لیے انگریز کے تلوے چاٹتے تھے. اور یہ تو فضل حق خیر آبادی تھا، اور جس نے کالے پانی کی سزا قبول کی پر اپنا سر نہیں جھٹایا. میں نے کہا یار مجھے ایک بات کا جواب دے، اسلام کس نے پھیلایا؟ کہتا جی اسلام تے ولیاں نے پھیلایا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتا نا پھر، اس کا مطلب ہے جو وہ اسلام لے کے آئے وہی اسلام ٹھیک ہے، وہی عقیدہ ٹھیک ہے؟ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، توجہ ہے. میں نے کہا پھر ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں اگر آپ جاگ رہے ہوں تو. کہتا کرو. میں نے کہا یار ایک بات بتا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں آئے، اسلام پھیلایا، کافروں کو مسلمان کیا، مشرکوں کو مسلمان کیا، ایسا ہی ہے. جتنی دیر تو زندہ تھے اتنی دیر تو کافروں کو مسلمان بناتے تھے. اب جب ان کی قبر بنی تو وہاں شرک شروع ہو گیا. دیکھو یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. ساری زندگی انہیں کافروں مسلمان بنایا ہے، تے مرن تو بعد اتھے شرک شروع ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ پھر نہیں. تو میں کہا ماردہ کیوں پھیرتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. بھئی اسلام جو لے کے آیا عقیدہ اس کا سچا ہے. کوئی اسلام لے کے ولی آئے تو سادہ مطلب یہ بنا عقیدہ ولیوں والا سچا ہے. تو پھر میں آہستہ سے کہنے لگا ولیوں والا اگر عقیدہ سچا ہے نا تو پھر دیکھ جن میں ولی ہیں وہ سچے ہیں، اور جن میں ولی ہے ہی نہیں وہ جھوٹے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں. پہلی بات میں نے بتائی قرآن سے، جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے، سمجھ آئی ہے، وہ ہے سچا، اور جو جلے وہ جی. اور دوسری دلیل کے طور پہ بات میں نے یاد کی، یہاں اسلام پھیلایا کس نے؟ ولیوں نے. تو جو ولی اسلام لائے، عقیدہ لائے، وہ سچا. اور جو کہیں درباراں پہ نہیں جانا یہ شرک ہے، وہ جھوٹا. آواز کمزور ہو رہی ہے آپ کی. بعض حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ ڈلی ہے. سبحان اللہ ڈلی نہیں ہوتی، آواز ڈلی ہوتی ہے.
محتاج جملے بول رہا ہوں، اس واسطے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ دوسری بات، جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ ویسے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ اجازت دیں تو امام غزالی کی بولی سناؤں؟ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اٹھائیے احیاء العلوم امام غزالی کی، انٹرنیٹ ہے تو ابھی یہ حدیث لکھ کے سرچ کریں آ جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کس کے عقیدے کو سچا کہیں؟ امام غزالی سے پوچھا گیا۔ امام غزالی نے کامی مکا چھڑیا۔ آپ سنیں گے نا، علماء کے علاوہ کئی بندے پہلی مرتبہ یہ بات سنیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ امام غزالی سے پوچھا کہ کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بدین العجائز، فرمایا تمہارے اوپر وہ دین لازم ہے جو تمہارے معاشرے کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ امام غزالی، میں تھوڑی یہ اس سے وانڈ کرنی ہے جو تھوڑی جاگو تھا۔ بعضوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں کہا تیری ٹینشن ہے، مینوں تو منہ مار دے غزالی دا۔ ہائے 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 ہائے، فرانسی کو والا تھوڑا ساتھ ہو میرا۔ اور ایک نے تو یہ لکھی کہتا لا اصل لہو، میں کہا جی میں تیری لا نسل لہو۔ ہائے 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 ہائے، یار یہ علماء اتنی داد دے رہے ہیں اور تسی لنگر کھانے ہو، آج حالات کے کرنا بہت صحیح ہے یار۔ اللہ خوش رہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے لا نسل لہو، تیری کو نسل ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا توجہ کر، امام غزالی کیا فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، فرمایا تمہارے اوپر وہ دین، وہ عقیدہ، وہ نظریہ لازمی ہے جو تمہارے معاشرے کی بوڑھی عورتوں کا ہے۔ اور اس بوڑھی عورتوں میں ونڈ کر دوں، صرف پاکستان کی بات نہیں تھی، پاکستان کو تو 70 سال ہو گئے۔ یہ امام غزالی اپنے زمانے کے اعتبار سے، اس کی وجہ یہ ہے آج کل کی کئی عورتوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ہندوستان چھوڑا پر ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی۔ وہ پتہ کی کر دیا نے، نواں مکان بنا کے نا تے اتے پرانا کجا مودہ مار دے دیا نے۔ شاید کتے تسی پنڈا چ ویکھیا ہوئے، نواں مکان بنا کے او دے تے پرانی ہانڈی مودی مار دے دیا نے۔ یہ عورتوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں امام غزالی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کل جو دین جاننے والی ان کی، کیونکہ کئی عورتیں ایسی ہیں او عجیب و غریب، چھوٹا بچہ گھر سے باہر نکالے نا تے او دے منہ تھوڑا جہا کاڑو لا چھڑ دیا نے، انہوں نظر نہ لگے۔ ہمارے دیہاتوں میں اگر آپ چلے جائیں، نواں ٹریکٹر لے کے 17 لاکھ دا سامنے پولا لٹکا دیں۔ ایسا ہے جی، جزاک اللہ خیر، ایسا ہے جی۔ ٹیشو پیپر جڑے نا مولوی قابو کر لیں، یہ تو دھرنیاں دے وچ بھی لنگر بن جاندہ سی۔ وہ نہ ہوئے کہ اسی پسینے پونجی رکھیے تو لوگ چمی رکھن۔ جنہ ساڑھے ہتھاں یا پسینے نو چم دے انہاں کراش کے تو رب دا قرآن چمے نہ چاس آ جائے۔ ناراض نہ ہونا، میں یہ نہیں کہتا علماء کی قدر نہ کر، لیکن ان علماء کو عزت ملی ہے یا رب کے قرآن سے ملی ہے یا محمد کے فرمان سے ملی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے تو کم از کم رب کے قرآن کو بھی چون کے دیکھنا ہے کہ مرتبہ۔ سمجھ آ رہی؟ بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ علیکم بدین العجائز، جو غلط رسومات جاری کرنے والی عورتیں وہ نہیں، کیونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان، یہاں پر جب پاکستان بنا ہندوستان چھوڑا پر ہندوؤں کی رسمیں، مکان بنے تے پرانی ہانڈی اتے، بچہ بار کرنا ہے تو کاڑو لا دیو، نواں ٹریکٹر لے آئے پولا لٹکا دو۔ میں کہا کی ہے آخر نظر نہیں لگ دی تو میں کہا ایک پولا پھر گاڑ بھی پا، سادہ بات کر لینا تاکہ تجھے نظر نہ لگے۔ اب پھر کہتا نہیں مولوی صاحب یہ تو سخت بات کر دی، میں کہا سخت نہیں صحیح، سخت بات نہیں یہ صحیح بات ہے۔ اب آئیے ذرا میں اپنے لہجے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ امام غزالی نے جب یہ بات لکھی نا تو ساتھ ہی پتہ کیا لکھا، فرمایا عورتوں کا دین تم پر کیوں لازم ہے؟ فرمایا سنا، بندے جب باہر جاتے ہیں نا طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اور جو گھر میں عورتیں دین سیکھیں اور جو مرضی ہوئے، فرمایا لِأَنَّهُنَّ مَضْبُوطٌ فِي الْعَقَائِدِ، فرمایا وہ عورتیں عقیدے میں پکی ہوتی ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا
ہوں. آج بچہ کہتا ہے 11ویں نجائز ہے. میں نے کہا میں تجھے دلیل نہیں دوں گا, مجھے بتا تیری ماں 11ویں کا ختم دیوندی ہے. ہاتھ تھلے نہیں دیکھنے میں کہا تیری ماں 11ویں کا ختم دیوندی ہے. اکھے ہاں جی. تے میں آکا امام غزالی فرماتے ہیں عقیدہ او رکھو جیڑا تہاڈی ماں ہے. میں کیا ماں مان گئی پتر کیوں بگڑ گیا؟ یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ہاں اور پتہ کیا کہا, نہیں ابو جی کو تو نہیں پتہ نا 11ویں کیا ہے, یہ تو حرام ہے. میں کہا تیری امی بھی دعاؤں دی, ابا بھی دعاؤں دا, دادی بھی دعاؤں دی, دادا بھی دعاؤں دا. کہندا یار انہوں کو نا پتہ نہیں اصل کسی بات کا. میں کہا واقعی نہیں پتہ. جے انہوں ماڑا جا پتہ لگ جاندہ تیرے ورگی چگڑت نہیں سی جمنی. میرے جملے نو پی گیا مطلب بھی اپنا بہت صحیح نہ کہا. جے ماڑا جا پتہ لگ جاندہ تو منکرہ تیرے ورگی کھچ نہیں سی جمنی. اب تو اپنے ماں باپ کو سمجھانے نکلا ہے. امام غزالی کیا فرماتے ہیں, علیکم بدین العجائز. فرمایا جو تمہارے معاشرے کی بوڑھی عورتیں ہیں نا اسلام سمجھنے والی, جو ان کا عقیدہ ہو تو پھر جا نا آج اپنے اپنے گھر اپنی اپنی ماں نو ویکھ کی کر دیے. آخر تو پانچ تنو بھی مان دیے تو میں کہتا انہوں موت کیوں پہ دیے. آخر وہ تو صدیق اکبر کا نام بھی لیتی ہے. آخر میری جڑی اماں ہے نا وہ تے نبی دے نام آوے تے انگوٹھے بھی چوم دی. تو میں کہتے ہیں کٹے گئے نے کہ ماں دا دودھ بھی نہیں تے حلال کر. توجہ تو کرنا. یہ کیوں چومتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بابے آدم نے چومے نہیں سے. توجہ ہے؟ اگر ہاں اگر ان کو تو نظر آئے تھے. میں نے کہا شروع سے تمہاری یہی ٹینشن ہے, تمہیں نظر نہیں آتے. شروع سے تمہاری یہ ٹینشن ہے. اگر وہ کیسے؟ تو میں آکھیا جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینہ آنے کے لیے تو 40 کافر 80 آنکھیں کھلی ہوئی ہیں باہر کھڑے ہیں. نبی پاس سے گزر گئے. ٹائم تھوڑا دوڑا رہے ہو, دادا نگر آ رہے ہو, ذرا ساتھ ہو. نبی پاس سے گزر گئے. او جڑے بوئے تے کھڑوتے سن انہاں نوں نظر آئے. اکھے نہیں او میں کہ اپنا خون چیک کرا کتے نان کے او تے نہیں دے. اور جیو لاہور والے واجب چسکا چلے گئے اسی بولو کے آدھرا. توجہ ہے نا. میرے یاروں دی کوئی نہیں. کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو میں کہا پتر خون چیک کرا, ہو سکتا ہے نان کے او ہون. ہائے 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 مزہ آ گیا یار آپ کی. آپ میں سنیا سی بھی لاہوری زندہ دل ہوندے نے اور واقعی یار داتا صاحب دا لنگر خراب کرنا تسی جان دے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اور میں نے کہا یہ شروع سے تمہارا پرابلم ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتا. آخر تم, میں کہا اسی رات میں تجھے اپنی بھی بات بتا دیتا ہوں. جناب صدیق اکبر تیسری یا چوتھی گلی میں گھر تھا, علماء بیٹھے ہیں. نبی پاک جب گئے نا آواز نہیں لگائی. صدیق اکبر پہلے ہی بار آقا چلیے میرے جملے کا قدر نہ کرنا. میں نے کہا 40 بندے دروازے پہ کھڑے ہیں, انہیں نظر نہیں آیا. صدیق اپنے گھر میں ہے, اسے نظر کیسے آ گیا؟ میں نے کہا تمہارے وہ ہے, ہمارا صدیق ہے. ہمارا تو صدیق ہے بھائی. آپ تو اپنے گھر میں تھے اور ابھی آقا نے آواز نہیں لگائی, فوراً باہر نکلے. فرمایا چلیے. کب بولو گے یار, کب بولو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آئے. میں کہتا تہاڈی رشتہ داری اوتھے ہے.
اور اس کو کسی نے بتایا. اور اگر آپ اجازت دے تو میر عبد الواحد بلگرامی پڑھوں. سبع سنابل شریف، سبع سنابل کے اندر میر عبد الواحد بلگرامی لکھتا ہے، فرمایا جب صدیق اکبر کے دروازے پہ نبی پاک آئے نا تو خود باہر نکلے، حضور چلیں. تو نبی پاک نے سوال کیا، صدیق تجھے کس نے بتایا تھا ہم نے جانا ہے؟ بڑی آہستہ سے بات کروں گا، اللہ کر کے میری زبان پر رب جملے آسان کر دے اور میں آپ کے دل و دماغ کے گلدستے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، لیکن آپ تو داتا کا لنگر کھاتے ہیں نا. آپ تھوڑا سا اپنی دانشوری کا ثبوت دینا اور میرا جملہ سننا. آپ نے فرمایا صدیق تجھے کس نے بتایا کہ ہم نے جانا ہے؟ جملہ سنی. فرمایا آقا او 3 سال پہلے وہ جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو ہجرت کر جائے گا اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک بندہ ہوگا. فرمایا ہاں مجھے یاد ہے. فرمایا مجھے تو اس دن کا پتا ہے اللہ کے بندے آپ ہیں. نعرہ لگ پائے صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیرے مقام کو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری. فرمایا اس دن سے لے کے آج تک میں کبھی بھی پیٹھ لگا کے سویا ہی نہیں. جملہ سنی جے تینوں بدن محسوس ہوئے گا. فرمایا میں کا سنتا ہی نہیں کیا. فرمایا سویا اس لیے نہیں، میرا یار بوئے تے آوے تے میں ستا پہ آؤں. یہ کیسے ہو سکتا؟ میرا یار بوئے تے آوے تے میں ستا پہ آؤں. میں نے کہا ہمارے یہ ہیں. توجہ ہے سب حضرات کی. شروع سے بیٹا تمہارا پرابلم ہے، تمہیں نظر نہیں آتے. یہ شروع سے پرابلم ہے اپنے نام کے لب. توجہ نہیں فرمائی آپ نے کیا کہہ رہا سمجھ آئی. اور میں اگلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جا کے بیٹھے تو یہاں پر چونکہ عقیدہ اہل سنت ہے تو مجھے تھوڑا سی نشاندہی کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ ہم سے پوچھ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. میں نے کہا یا پھر شیخ سعدی شیرازی کو اپنے مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دو ظالمو، یا پھر اس کا یہ شعر پڑھنا چھوڑ دو. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ. حسن جمیلوں کے سارے 3 مصرے لکھے، چوتھا نہیں لکھا جا رہا. اور میں کہ جملہ بولنا تو لہرا لے چیک کرنا تو آنوں. چوتھا مصرہ نہیں لکھا جا رہا. بسترے تے لمے پہنا اکھ لگی تو لگ مدینے والے دن آ گئے. لگ مدینے والے دن آ گئے. حضور تشریف لے آئے. شیخ سعدی کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ آقا ویسے تو لفظ کوئی بھی اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ تیری شان لکھو، پر کوشش کی ہے. یہ 3 لائنیں چوتھی مکمل نہیں ہوگی. فرما سنا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو فرمایا تو کیوں نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. علماء اہل سنت. اور میں نے کہا بتا یہ زندہ آیا تھا یا مردہ؟ میں تو حاجی اور ایسا دے 2 چم جوانی تھے کھو جانا تے آج رات سویرے تجد ہو ہی لو. پھر میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا تگڑا ہو کے بیٹھو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کرایہ مجھ سے لے اور سیدھا چل اسلام آباد. اگر پھر میں کیا تو ٹیکسی لانی 150 روپے سیدھا جانا ہے گولڈن شریف. وہاں جا کر پیر مہدی سے پوچھو آپ نے کہا تھا اس صورت رو میں جانا کب کیا اس صورت ہے؟ جب کہ ہاتھ نیچے ہے، ہاتھ نیچے رکھا. میں نے کہا اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ تیرا ٹکٹ میں دیتا ہوں. چل بریلی شریف چلتے ہیں، آلہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تو زندہ ہے واللہ. اوے بولو تے صحیح نا.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، توجہ ہے، جاگ کے بیٹھنا ذرا، چونکہ ہم بہت دور چلے گئے تھے نا اسلام آباد، وہ تو واپس آؤ لاہور تاکہ بات آگے لے کے چلا سکے نا جی۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ پوچھو نا پیر مہر علی سے، آپ نے کہا اس صورت نو، میں کہا جی کس صورت نو؟ آپ کہتے ہیں اس صورت نو، میں کہتا ہوں کس صورت نو؟ جا چل کے بابے کو پوچھ کے آ، اور پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھ لے۔ آپ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اچھا یار علماء بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں سبق آپ کے لیے گزارش، او پاجی قسم تے اکو باری بڑی ہوں ہے، کیا کہتے ہیں؟ قسم تے اکو باری بتھیری ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں چکیاں اور دونوں ہی اللہ دیاں، توجہ ہے، 2 قسمیں اٹھائیں۔ اب کیوں اٹھائیں ذرا سننا، اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں جو اٹھائیں نا، یا کسی عشق والے نے پردہ اٹھایا؟ فرمایا پتہ کیوں 2 اٹھائیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، 2 مرتبہ قسم اٹھا رہا ہوں اس واسطے کہ میں نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے آپ زندہ ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن و حدیث کی بات سچی ہے، آپ زندہ ہیں۔ اور دوسری یہ ذریعہ اٹھائی وہ تو انوکھی جو دیکھ رہے آپ زندہ ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما، ہمارے سچے رہنما، توجہ ہے، بات سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دیں؟ ہون کو ملائم تے چڑھیا میں تو پسینہ ہی ہونا آیا ہے، پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کہاں تک میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اگر سلام کا ٹائم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم 11ویں کو بھی مانتے ہیں، 12ویں کو بھی مانتے ہیں، جہاں چاہیں بریک لگ سکتی ہے، لیکن یار تھوڑا سا جاگ کے بیٹھو نا۔ میں کیا کہتا ہوں، میں نے کہا تمہارا شروع سے پرابلم ہے، تم کہتے ہو نہیں زندہ، اور ہمارا شروع سے حسن ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے، واللہ زندہ ہے۔ اور پھر میں تھوڑا سا اس حالات کے اعتبار سے بھی آپ کو بتا دوں وہ زندہ ہیں۔ حضرت علامہ سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، چلو تھوڑا سا اس آستانے کی بات بھی ہو جائے۔ حضرت خواجہ صاحب، بڑے خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، سیال شریف کا بادشاہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک دن نماز پڑھی امام کے پیچھے، تو آپ نے سلام پھیرا، وہ امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا مانگی، بابا بیٹھا یتحیات ہے، بابا نے سلام نہیں پھیرا۔ تھوڑی سی آواز کھولیں گے جی، بہت پیارا چل رہا تھا، وہاں پر روک دے پہلی جگہ پہ۔ آپ نے سلام نہیں پھیرا، بیٹھے ہیں، بابا جھٹ گزرے نا، سجے کبے سلام پھیرے، دعا منگی ہے، مرید ساتھ تھا، کئی لاڈلے ہوتے ہیں نا، قدمی پہ گیا، کہتا بابا جی اتنی لیٹ؟ امام نے تو بڑی دیر پہلے ختم کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، جنگ کی بولی تھی نا، فرمایا یار پہلو تک کبھی نہیں کی تھی نا، اگر آج میں نے لیٹ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ پہلے تو میں کدا نہیں
بابا جی جدہ تک دسنا نہیں میں بنیاں نہیں دینا. اب بابے نے پتا کیا کہا, ذرا دل کے کانوں سے جملہ سننا. فرمایا میں تب تک سلام پھیرتا نہیں جب تک السلام علیکہ ایھا النبی جو کہہ کے نبی کو سلام کر کے نبی کا جواب نہ چھوڑے. لاجپال 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 مشائخ اہل سنت. فرمایا جب تک السلام علیکم ایھا النبی کو کہہ کے میں رکتا ہوں, اگر مدینے والا جواب دے تو پھر میں آگے چلتا ہوں. اور یہ تو مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا, اعلیٰ حضرت نے لکھا, علامہ فاسی نے مطالع المسرات کے اندر لکھا, القول البدیع والے نے لکھا, دلائل الخیرات والے نے لکھا, مواہب اللدنیہ والے نے لکھا, امام قسطلانی نے لکھا, اور اسی کو شیخ محقق نے لکھا. وہ کہتے ہیں جب بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے, امتی اس عقیدے سے کہے کہ وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اکابرین اہل سنت. او بھائی توجہ ہے نا, بات سمجھ رہے, تب تک میں آگے نہیں چلتا. میں نے کہا یہ تو یہاں سیال شریف کی بات ہے, اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو تمہیں ممتاز قادری کے قدموں میں لے جاؤں گا. ہائے 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 ہائے. اور یہ تو بظاہر کانسٹیبل تھا, نہ شیخ الحدیث, نہ حافظ, نہ ناخوان, نہ طبیعت بگاڑنے والا نقیب. اچھا تو اچھا ہوتا ہے نا, سمجھ آئی, شکل سماعت پیدا کرنے والا نقیب نہیں, یہ تو کانسٹیبل تھا. اب ہوا کیا, پھانسی کا دن آ گیا, جنہوں نے دی ہے وہ تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں نا. سمجھ آئی. میں نے کہا غازی ممتاز کی طاقت تو دیکھنا, بابا جان 10 سال کے لیے, بابا جان 10 سال کے لیے اسی اڈیالہ میں, اسی اڈیالہ میں بابا جان 10 سال کے لیے, بابا کی جان 7 سال کے لیے. میرے جملہ, بابا جان 10 سال کے لیے, بابا کی جان 7 سال کے لیے, بابا کی جان کی جان. میں نے کہا غازی کے قاتلوں, ہم نے کہا تھا ایزی نہ لینا, ہم تو مجبور تھے, کر کچھ نہ سکے. ہونڈا سوڑ غازی طاقت ہے کہ کوئی نہ, جرت و بہادری, جرت و بہادری, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, نعرہ رسالت. توجہ ہے, میں جو بات نقطہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, غازی صاحب کو کہتے ہیں آج پھانسی ہے, اس نے کہا ظالموں 5 سال دیر کیوں کی. جملے کا وزن نہیں محسوس فرمایا آپ نے, میں کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یار 5 سال دیر کی, شرم تو نہیں آتی, محبوب کو محبوب سے اتنا جدا رکھتے ہیں. سمجھ آئی, 5 سال شرم نہیں آتی, چھیتی کرو پھانسی دے. آپ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے, وہ جو بیرک تھا اپنا, اور کہتے ہیں چھیتی کرو میرے پھانسی دے. تو وہ جو وہاں کا سپریڈنٹ تھا اس کے ہاتھ کھانپ رہے ہیں, کہتا ہے یار عاشق رسول کو پھانسی کیسے دوں گا. اس نے پتا کیا کہا, ممتاز نے ایک ہی جملہ بولا, اس نے کہا مجھے پتا ہے تیرا دل نہیں کرتا, دل کسے ہور دا ہے, پر تو انج کر, تو میں دھندا ڈالتے وقت لبیک یا رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور سنیے, میں بڑی پتے کی اور بیچ کی بات کرنے لگا. غازی ممتاز جب جانے لگے نا تو سپریڈنٹ کہتا ہے غازی صاحب اینا حکمرانہ نے جڑا مکالا ملنا سی او تلے آیا اپنے منہ تے مل, تو یار تو 5 منٹ ٹھہر جائے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے 5 منٹ رہتے ہیں تیری پھانسی کے اندر. میں جملہ آہستہ بول رہا ہوں, جس عروج پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہنا. غازی صاحب کہتے ہیں کیا کہا کہ 5 منٹ رہتے ہیں.
गाजी साहब कहने लगे 5 मिनट का लालच न दे, मेरी अखा दे नाल देख ज़हरा दा बाबा ते मैनू ले आया छोड़ा जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, सुनिए, वो जितने फांसी देने वाले लोग थे, अडयाला जेल का डॉक्टर वो भी कहता है, उसने कहा जब भी किसी को फांसी होती है 3 काम होते हैं, गर्दन टूट के फुट से ज्यादा लंबी हो जाती है, डेले बाहर आ जाते हैं, हम ये चीजें पकड़ के सुई के साथ इसको बंद करते हैं, जबान लटक जाती है, मुंह में डाल के हमें ऊपर से वो टेप सलोशन टेप लगानी पड़ती है। अडयाला जेल का डॉक्टर कहता सुनी टकराव के साथ, उसने कहा पहला जन्म देखे है जिसकी गर्दन भी सलामत है, जिसकी आंखें भी सलामत है, जिसका चेहरा भी सलामत है, आलमे तखय्युल में जाते। मैंने मुमताज कादरी से पूछा तेरी गर्दन क्यों नहीं टूटी, तो वो कहने लगा मैंने तो कुफर की तोड़ी है। मैंने कहा तेरी आंखें क्यों नहीं निकली, कहता मैंने तो कुफर की खींच ली है। मैंने कहा तेरी ज़बान क्यों नहीं निकली, उसने कहा मैंने तो बड़े बड़े सूरों की ज़बान छेड़ ली है। और कईयों की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं। मुहर्रम की घड़ियों में तेरे आंसू बड़े कीमती हैं, लेकिन मैं एक जुमला देना चाहता हूं। अब ये बात अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मदीना शरीफ रौज़ा रसूल के सामने गाजी साहब के बड़े भाई दिल पजीर ने मुझे बताई, आप साथ थे मेरे, उसने मुझे पता क्या, मैंने कहा यार कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे रूह को ताजगी दे। उसने जो बात सुनाई जरा आप भी सुनो और फिर तुम्हें पता चले हकीकत क्या है। कहता है जी डीजल एंड कंपनी, क्या बात है, डीजल एंड कंपनी, ये सारे मौलवी, उसने नाम लिया, कहता समीउल हक बीच में था, बाकी उसने नाम लिया, कहता बीच में थे, हमारे घर में आए और आके पता क्या कहा, गल सुनिया जे, अभी गाजी साहब को फांसी नहीं हुई थी, बड़ी पायदार गल करने लग गया, उसके भाई ने मदीने में बताई है, मदीने का लंगर है तो यो करना, और फिर जी मैं सट मारनी है ना, क्योंकि जो मेरे को हथियार है, हथौड़ा कादरी ते सट रिजवी, नहीं समझ आई मेरी बात की, अब सुनना। और आज मुझे यहाँ आके ज्यादा खुशी हो रही, इतने उलमा और फिर जो असद तारी साहब है, ये मेरे उस्ताद भाई निकले हैं। मुझे पहले नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था, जब तारुफ हुआ तब पता चला। मैंने कहा दोनों बंदे फूलों के खरीदार हैं। तो मैं जो रखना जरा जो मैं बात करने लगा हूं, बात दूर ना निकल जाए। मुझे कहता डीजल एंड कंपनी, डीजल का ड्रम, मिट्टी के तेल का ड्रम, कासे का ड्रम, बैठे हो भाग गए हौसले के नाल, ये सारे ड्रम और छोटे छोटे पीपे, छोटे छोटे पीपे, कोई मुगलैल दा, समझ आई, छोटे छोटे पीपे वो भी साथ हैं। अद्धी रात के टाइम कहते साढ़े घर आए, गल सुनी जरा, और आके कहने लगे मलिक बशीर, हाँ जी, दिल पजीर, हाँ जी, एक काम है, और आके छेती दसो, आके बैठाओगे नहीं, तो ना क्या बैठाना ओनू है जेड़ा या रसूल अल्लाह आखे। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, कहने लगे यार नाम बैठाओ, पर आप हम आपसे एक बात करने हैं। कौन कौन सी बात है? इस जुमले तो तू छत नू भी बजे ना, तेरा हक नहीं पूरा, बड़ा मत नहीं जुमला देने लग गया, वंड हो जाएगी सारी। उसने पता क्या कहा, वो कहता नहीं, मैंने पूछा बताइए क्या बात है। मेरे अब्बा को और मुझे कहने लगे गाजी साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, अगर तुम मीडिया पे आके एक मर्तबा कह दो कि हम तुम्हारे हैं, हमारा मसलक तुम्हारा है, जिस मुल्क का चाहोगे वीजा मिलेगा। बिल्कुल क्यों भाई अहमद गल दसी, उन्होंने कहा जिस मुल्क का, और देखा केड़ा फांसी दिंदा है, हम पाकिस्तान की तारीख बदल के रख देंगे। हुण इत्थे इतनी बात कर ली ना, करीब था कि काम डामाडोल हो जाता, पर जिनको खुद महबूब दीदार करवाए, अगर जुमला सुनी, गाजी साहब का अब्बा दरवेश वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा डीजल उठ, मिट्टी का तेल उठ, और मोबाइल उठ और नफा होगा। उसने कहा क्यों?
सही सुनी कोई नहीं आई वो तो सही लगा। हाय 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 गाजी साहब के भाई ने बात सुनाई अल्लाह की कसम आज तक मुझे मजा दे रही है। उन्हें पता क्या क्या उन्हें आख्या ये गाजी घर ना जमे ते मार्केट जो खरीदिया न करो। उन्हें आख्या सुन ले वैसे भी तू हमें खरीद सकता ही नहीं, हम पहले बेच गए। उसने कहा मोहम्मद के बाजार में हम बेच गए। बोलो तो सही। क्या बात, क्या बात। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की नजर आवे थे वो की देखे। वैसे वहां लफ्ज हैं दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखेंगे। समझ आ रही है? तो मैंने कहा ये है गाजी। समझ आई? कहता है जल्दी फांसी दो साईं आ गए ने। तुम्हारा शुरू से प्रॉब्लम है, कहते हमें नजर नहीं आता। इतना काफी है। क्यों भैया सद है? मुझे कहता है अकीदा याले सुन्नत, मैं क्या सुन लेंगे। ये अलामा साहब तकरीबन 1 साल पिछले रबीउल अव्वल की बात है, हरी पगड़ी में बनी तो मियाँ चन्नू टोर गया। एक आप साहब होने एक तो दिसे थे, एक तो ना इधर करके देख के मौलवी साहब खोल के हाँ खोल के हाँ खोल के। जज़ाकल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। उलमा पैसे देंदे ने तुहाडे ते पाबंदी है। नाराज ना होना यार, नाराज इन्हां दी तां पहलो 10-10 12-12 हज़ार तनख्वाह है, 60-60 तां तुसीं लैंदे हो। मास्टर हो के 60 होतों लैके शामी ट्यूशन पढ़ा के 80 उतों लेना है। नाराज तो नहीं हुए यार? आपका हक बनता है उलमा की खिदमत किया करें। वर्क महंगा हो गया, किताबा लेके दो। समझ आ रही? ये इनकी मुहब्बत है। ये जुमले का वजन महसूस कर देने तो शाबाश देन आउंदे ने भी जवाना जुड़ जा। समझ आउंदी ना? लेकिन अवाम नास कदों निकलोगे दौड़ियां चों, कदों माइयां ते लतीफियां चों निकलोगे, कदों कम दियां गल्लां सुनोगे? यार मैंने दसो ते सही। खुदा के लिए आप कद काठ ना देखा करें। ये ना देखो कि ढिड किड्डा ते योर किन्ना लाउंदा है। भाग गए। ये भी ना देखो किन्ने लेके आया है, ये देखो बात किसकी कर रहा है यार। समझ? वो मियाँ चन्नोला मौके ना खोल के अजी खोल के 10 मिनट लगे ना, सिर्फ 10 मिनट चढ़ी मैनू भी बड़ी। वो ठीक है यार, मैं हरी पगड़ी बने पर कई कमला समझिए। जज़ाकल्लाहु खैर। 10 मिनट लगे ना तो यकीन करो अल्लामा अहमद रजा साहब इंज गोडे कहता बस जी बस बस जी बस। मैं क्या हो टैट करा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान असहाबे रसूल, अज़मत व शान आले रसूल। नारे रिसालत। तवज्जो है? अच्छा, इस पर मैंने इतना जोर क्यों दिया? 4-5 मिसालें इकट्ठी दी, सुनिए क्यों। अकीदा अहले सुन्नत के अव्वलीन मुहाफिज इस धरती के ऊपर शेखुल मुहक्किक अलल इतलाक। सुभान अल्लाह। समझ आई? तहकीक वालों का भी शेख। समझ आ रही है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहिब हुजूरी बुजुर्ग, तवज्जो नहीं फरमाई, साहिब हुजूरी मदीने में है। फरमाया जाओ बर्रे सगीर में, या रसूल अल्लाह यहाँ मदीना देखता हूँ। फरमाया उठे जा मदीने आला देखेंगे। ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। मैंने कहा अगर ये समझ नहीं आती तो ये थानवी को पढ़ लो, उसने भी लिखा है, कश्मीरी ने भी लिखा है। तवज्जो नहीं फरमाई यार, मैं क्या कह रहा हूँ। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अगर आप पढ़े ना अशिअतुल लम्आत, उसके अंदर आपने उस हदीस की शरह करते हुए जिसमें हुजूर ने फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया युरज़क़ु फिल क़ब्रि व युसल्ली फ़ीहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अल्लाह रिज़्क देता है, वो नमाज़ें पढ़ते हैं,
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق نے پتہ کیا لکھا ہے؟ جملہ سنیے اور سنو عقیدہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے۔ تقریباً 400 سال تو ہو گئے نا شیخ محقق کو پردہ کیے ہوئے، آپ اس حدیث کی شرح کرتے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، جملہ سنیے گا، مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، پر اللہ کا شکر ہے نبی کی امت اس بات پہ متفق ہے کہ نبی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم زندہ نبی کے، ہم زندہ نبی کے، ہم زندہ نبی کے، ہم اپنے نبی کے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ توجہ ہے؟ اب شیخ محقق یہ مطلب 400 سال پہلے یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ، یہ مطلب جڑا مردہ کہندے نے وہ مردے جمے ہی بات چنے، یہی تو ان کا جھوٹ ہے۔ میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں نا، تو کئی پڑھے تو صحیح نا مکتوبات امام ربانی، مزہ نہیں آیا جملہ سن کے؟ امام رب، اگر آپ کو بتا دو امام ربانی کون تھے؟ شیخ احمد سرہندی اوداس چھڑاں، سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ایک تمہاری ذوق کی خاطر پھر ویکھاں گے کہ تسی تقریر سننی ہے کہ نہیں، ہو سکتا بعد سلام ہوئے میں ویکھ لینا ہونے تانوں۔ آپ فاروقی النسل ہے نا، نقش بندیوں کا بادشاہ، آپ تشریف فرما جنہیں اکبر نو نک تھنی چنے چبا چھڑے، سمجھ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے مرید کچھ گئے تھے حج کے لیے، واپس آئے اور آ کے نا عورتیں بھی تھی، وہ پردے میں بیٹھ گئیں۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو پردے میں بٹھا ہے، جڑا گوڈے گھسوا ہے، وہ زمانے کا لچا تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں، کیونکہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق، پیر ہوتا ہی وہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اے کتے لڑاؤن والا، خسرے نچاؤن والا، لکیرانیاں لواؤن والا، داڑیاں مناؤن والا، پنکھا تے جلسہ پڑھاؤن والا، کجریاں نچاؤن والا، یہ پیر نہیں ہے، یہ یزید کا کبھی نشین ہے اور حسین کا کبھی نشین وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، رب کا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اور سنو، مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، حسین سے بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں۔ اگر انہوں نے شریعت اپنے قدموں تلے نہیں نہ روندی تو ڈبیا پیرا اسی تینوں بھی روندر نہیں دینی۔ سن لے میری بات، لیکن میرے بات کا روح سخن وہ کچھ اور بات ہے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں پردے میں ہیں، مرید سامنے ہیں، ملنے آئے ہیں حج کر کے، فرما ہا 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 مبارک ہو آپ کو، اور کہا میرے لیے بھی دعا کرو۔ حاجی جب آئے اس سے دعا کروانا حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قاری کو نمت آدھا حال سناؤ، اب سبھی چوپ بیٹھے ہیں، پردے سے ایک پردے دار بڑی عورت کی دھیمی سی آواز آئی، حضور اگر آپ کرم نوازی فرمائیں تو میں کوئی سنا سکتی ہوں؟ فرما سنائیے۔ حضور مزہ تے بڑا آیا ہے پر ایک دکھ بڑی بات بھی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا جب میری شادی ہوئی تھی نا، میری ماں نے مجھے ایک انگوٹھی پہنائی تھی، رنگ، تو وہ میری نشانی تھی۔ وہ جب کنویں سے پانی بھرنے لگی نا زمزم کے، اس وقت ڈول ڈالے جاتے تھے، میری وہ انگوٹھی بیچ میں گر گئی ہے۔ حج تک آ رہیاں پر اپنی ماں دی نشانی گمائیاں، بے دکھ رہ گیا۔ فقیر اس وقت موج میں تھا، فرمایا انگوٹھی چاہیے، توجہ تو کرو میں کیا کر رہا، انگوٹھی چاہیے، آخر مل جائے تو کریموں کے در پہ آئی ہوں، اور کیا چاہیے؟ اب اگلا جملہ پتہ نہیں کون کیسے سمجھے۔ آپ نے اپنا جائے نماز ایسے ہٹایا، یہ جائے نماز پہ بیٹھ اینج ہٹایا اور اینج ہاتھ ماریا، چشمہ نکلیا،
اب زندہ بندہ بولے مردہ نہیں. آپ نے اپنے بازو کو اینج کیتا بعد وہ اینج بھیجن ٹپائی نہ کہ اینج کر کے کہنے آہائی میری ماں دی انگوٹھی ہے. اکابرین اہل سنت اکابرین اہل سنت مشایخ اہل سنت مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. توجہ ہے کوئی نہیں ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی. ہائے 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 ہائے. تو میں نے کہا اب اگر میرا رخ مڑ گیا ہے اگر آپ تھوڑی دیر مجھے اور برداشت فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں آپ کو تھوڑا سا کربلا میں لے کے جا سکتا ہوں. سبحان اللہ. پچھلے سال کی بات تھی جھنگ کے علاقے کے اندر ایک لچے مولوی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہتا ہے اوے علی کو مشکل کشا کہتے ہو. میں کہا جی ہاں سبحان اللہ. کہتے ہیں. تو کہتا ہے جو اپنے بچوں کی مشکل کشائی نہ کر سکا تمہاری کیا کرے گا. تم کہتے ہو ہم سٹیجوں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں تو یہ کسی کے خلاف ہے. نہیں. اہل سنت کے لوگوں جو لوگ تمہاری راہوں میں کانٹے پھینک کے جاتے ہیں میں تو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ کے راستے میں کانٹے نہ رہ جائیں. مجھے کہتا ہے جو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کر سکا وہ تمہاری کیا کرے گا. میں نے کہا چھوٹی سی بات بتاؤ گے. اگر جی آپ. میں کہا کدی نیو خان تے چڑھے ہیں اس مسئلے دا تعلق نیو خان دے نال کیدا ہے. میں کہا جڑا مسئلہ بخاری چ نہ ہوے اسی جتھوں مرضی دسی ہے. اکھے وہ کیسے. میں کہا کبھی چڑھے ہیں. اکھے ہاں جی. میں کہا چلو ٹھیک ہو گیا. اس کا کوئی ماحول کہتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں کہا وچ پھکی بیچن والے چڑھ دین. اکھے انہاں نوں چڑھاوندے ہی اوہ نے. مسئلہ سنیے گا. میں نے کہا پھر وہ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں پکی قبض کشا ہے پکی قبض کشا ہے پکی قبض کشا ہے. میں کہا مولوی اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگتی تیرا علم جوش نہیں مارتا. کہ وہ کیا. میں نے کہا علی مشکل کشا کہیں تو تو فتوے لگاتا ہے. وہاں پر پکی قبض کشا 15 روپے کی پکی قبض کشا ہو سکتی ہے. وہ میرا نایاب علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مقابلہ نہیں ہے یہ سنیوں کا مزاج ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ عظمت امیر معاویہ نعرہ غوثیہ. جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے کہتا نہیں یہ تو تمہاری عقلی دلیل ہے. میں نے کہا عقلی دلیل ہم دیتے ہی اسے جسے عقل ہو. جسے عقل نہ ہو میرا سودا واپس کر دو. کہتا ہے باتوں میں آ کے اپنی خطابت کا جادو دکھا کے ہمیں قائل نہ کر. دلیل دو. بات تو ہے نا دلیل. میں کہا کیڑی گل دی. پانی تو لا نہیں سکے تھے. سامنے نہر فرات تھی. بڑی شانیں بیان کرتے ہو. علی تو پیچھے گئے نہیں تھے. بڑا مشکل کشا کہتے ہو. مسئلہ سمجھاؤ. میں نے کہا اگر دم ہے نا یہ اپنے پیو کا تو جانا نہیں. اپنے پیو کا تو جانا نہیں. دلیل سے. میں کہا دلیل کے تھلے تینوں دفن کر دیا. تو تو دلیل کی بات کرتا ہے. میں نے کہا ایک بات بتا مجھے. خواجہ معین الحق والدین والملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جانتے ہو. بالکل. میں نے کہا کسی رائٹر کے لکھی اس کو ان کی سوانے اٹھا کے لاؤ. کیا ہے اس کے اندر. میں نے کہا وہ جو پرتھوی راج تھا اس نے کہا تھا پانی نہیں بھرنے دیں گے. نہیں پانی بھرنے دیں گے.
بالکل. تو میں نے کہا خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو کہا تھا یہ جو برتن لے جاؤ, انہوں نے آپ کھو چوئی کو پار لین دیو پھر بچھا کے نہ پڑھو. انہوں نے جو ہے جو پایا نا لوٹا سارا کھو ویچ. کیا بات ہے, کیا بات. عقیدہ سکھائیں کہ کوئی نہیں اٹھا کے بیٹھا. اوکے ہاں بالکل پانی ویچ. کیا بات ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا, تقریباً 800 سال کے بعد, سمجھ آ رہی ہے, حسنی حسینی سیدہ ہے, ان کی نسل میں سے ہو, وہ تو سارا کنواں اپنے قبضے میں لے لے, تو جو خود جنت کا بادشاہ ہے, کربلا کا شاہ حسین, 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 حسین ہی ہے. توجہ ہے. میں نے کہا بتا. ہر بندے نے لکھا ہے کافر, اسی وجہ سے کلمہ پڑھ گئے تھے بعد میں جب یہ کرامت عظیمہ دیکھی تھی. میں نے کہا 1000 سال بعد, تقریباً 800 سال بعد اس نسل کا شہزادہ آئے, اس میں یہ طاقت ہو, تو جو خود جنت کا مالک ہو, اس سے پانی دور تھا. کیا بات ہے. اور بے حیا مت یہ کہہ کہ حسین پانی کو ترستا رہا. میرا جملہ یہ ہے یہ پانی ترستا تھا, حسین اشارہ کر ہم دے قدموں میں آ جائیں. کیا بات ہے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, حسین ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک 800 سال کے بعد سید آئے, وہ پانی کو یوں قابو میں کر لے, کیا بات ہے. ایک کے سامنے نہریں تھوڑا کھولو اور وہ پانی نہ لے سکے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بے وقوف, بابے خادم دے آکھن طرح گل وچ ہو رہا ہے, گل وچ ہو رہا ہے. کہڑی؟ میں نے کہا جو خواجہ صاحب کے بندے سامنے تھے مسلمان تھے بظاہر, اگر نہیں کون تھے؟ کافر. کون تھے؟ تو وہ جو ان کے سامنے تھے وہ کون تھے بظاہر؟ یزیدی سارا لشکر کلمہ پڑھتا تھا, سارا لشکر کلمہ پڑھتا تھا. تو جو ہے میں نے کہا اب فرق سمجھنا, خواجہ صاحب آئے تھے دین پھیلانے, حسین گیا تھا دین بچانے. جب پھیلایا جائے تو کرامتیں دکھائی جاتی ہیں, اور جب بچایا جائے پھر کرامتیں نہیں پھر قربانی دی جاتی ہے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, حسین ہی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اور بابا یہ دین, جزاک اللہ, یہ دین پھیلا رہے تھے, یہاں کرامتوں کی ضرورت تھی, وہ دین بچا رہے تھے, وہاں قربانی کی ضرورت تھی. کہہ رہا ہوں یار, پرچہ انگلش کا ہو وہاں بندہ ریاضی لکھ ہی نہیں سکتا. جیسا موقع تھا ویسا کام ہو گیا. اور دوسری بات بھی سن, تو کہتا مشکل کشائی کے لیے پیچھے گیا نہیں, وہ انی دیا. ناراض نہ ہونا, ایک باری تو میں نے بول رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا, منکر کو, وہ انی دیا. ہائے 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 صدقے جانا. ہاں میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا, اگر مولا علی پاک وہاں آ جاتے نا, یا زندگی میں کبھی دعا کر دیتے, تو تسی کہنا سی دیکھے نا ڈر گئے, دعاواں کر دے رہے.
رہ گیا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایکسیلنٹ. غوث پاک دی نظر رہتے رہے ہوتے ہیں. بہت پیار سے چلا, یقین کا چس آ گئی. لیکن جس عروج پہ جا کے آپ بات سن رہے ہیں نا, ذرا وہاں چلیے تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں. میں نے کہا اگر دعا کر دیتے, نبی پاک کو پتا تھا نا شہید ہونا ہے, دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ دعا کر دے, سورج مڑ جائے, چاند ٹوٹ جائے, راہ چل پڑے, قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. توجہ ہے؟ تو یا حسین کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ فقیر کی مثال سو کر سمجھ آئے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر. وجہ یہ تھی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, مولا علی دعا کرتے, سیدہ دعا کرتی, حسن دعا کرتا, حسین دعا کرتا, رضی اللہ عنہم اجمعین, تو مسئلہ اور ہونا تھا. آخر کیا؟ میں نے کہا مثال سن. آپ کا بچہ جب 5ویں 8ویں 10ویں کا پیپر دیتا ہے, ایمان سے بتائیے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے جناب. ساری رات چلو پڑھ, وہ پڑھتا رہتا ہے. پھر کہتے ہیں کس اسکول میں امتحان ہے؟ فلاں کے اندر, اسکول نمبر 1 کے اندر. ہیڈ ماسٹر کون ہے؟ وہاں پہ بھی ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں, علامہ احمد رضا صاحب. اچھا, پی ٹی کون ہے؟ اسد اتاری. مغرب تو بعد انہوں نے گھر گیا بھی دن مینوں کو ویکھ نہ لوے. علامہ صاحب توجہ ادھر دیکھو میرے. علامہ صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک. وہ تواڈے بھتیجے نے امتحان دین میری بات سمجھنے کی کوشش. آپ کے بھتیجے نے آنا تھوڑا سا. اچھا, علامہ احمد رضا پوچھتے ہیں کیوں ٹینشن کیڑی گل دی؟ آخر یار وہ الو کا پٹھا ہے, وہ نکما ہے, بس نا وہ کرکٹ ہی کھیلتا رہا, فٹ بال ہی کھیلتا رہا, بس موبائل تے فیس بک تے لگا رہا, سکوٹر دا سلنسر کڑ کے پاں ہی کیتی. اس نکمے نے فیل ہو جانا تو پھر میری ناک نہیں رہنی. اب لاہور والوں داتا کا لنگر حلال کرنا ہے. میں نے کہا او بابا یہ بھی امتحان ہے, حسین کا بھی امتحان تھا, تیرے بچے کا امتحان آیا, تو نے ٹینشن بن گئی. کیوں؟ تو سفارشاں لے گیا. کیوں؟ تینوں بچہ ہے, تیرا بچہ نکما ہے, نالائق ہے, جاہل ہے, احمق ہے, بیوقوف ہے. اور جس کا بچہ حسین ہو, جسے مصطفیٰ اپنے قدموں میں بٹھا کے تیاری کرے, ارے پھر وہ کہتے ہیں یہ کربلا میں آئے گا. اس میں اگر سوال کرو کہ علی اکبر آ جائے یہ دے دے گا, علی اصغر آ جائے یہ دے دے گا, اور محمد آ جائے یہ دے دے گا, عباس آ جائے یہ دے دے گا, حسین تیرا ساتھ چاہیے یہ دے دے گا. کربلا کا شاہ حسین. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت حسینیت. جواب بھی آیا کہ کوئی نہ آیا. میں نے کہا تو کہتا پیچھے نہیں آئے, پیچھے وہ جاتا ہے جن کا نکما ہو. ہائے ہائے جس کے ہاتھ ہیں وہ اٹھا کے بولو. وہ پیچھے وہ جاتا ہے جن کا جاہل ہو, احمق ہو, بیوقوف ہو, جن کا بچہ حسین جیسا ہو. مصطفیٰ نے کندھوں پہ بٹھایا, فرمایا آج بیٹھ, گھوڑے پہ بیٹھنا پڑے گا, تیاری کر. اور یہاں پر ایک محتاج جملہ سن لو. بعض کہتے ہیں نبی پاک نے زلفیں پکڑائیں اور کہا جدھر کھینچتے جاؤ گے میں مڑتا جاؤں گا. میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا. ہاں داتا کے شہر میں آیا ہوں, حوالہ دے دوں, ابھی جا کے اپنی لائبریری میں کتاب کھولو, کشف المحجوب 8واں باب. کشف المحجوب 8واں باب. اس کے اندر امام حسن والے چیپٹر کے اندر حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا زلفیں نہیں دیکھی. بڑے محتاط موڑ پر کھڑا ہوں تربیت کے لیے, میرا ساتھ دو. کا زلفیں نہیں پکڑائی. یہ بظاہر
جو اچھے بچے ہوں جو ان کی عادت نہیں کہ اپنے بڑوں کے بال کھینچیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. یہ بڑے خاص موڑ پہ کھڑا اور میں دادا صاحب کا لنگر دینے لگا ہوں. ابھی کشف محدود لے کے آؤں دکھانے کے لیے تیار. بندہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آیا ہے. آپ نے فرمایا حضرت دادا صاحب کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم آئے, آپ نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا عمر باہر کھڑا ہو کے پوچھ اندر کیا ہے. فرمایا حسن میرے پشت پہ ہے اور میں اس کو سواری بن کے اس کو جھوٹے دے رہا ہوں, جھولے دے رہا ہوں, سیر کر رہا ہوں. نبی پاک ہاتھوں گھٹنوں کے بعد چل رہے ہیں, حسن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور زلفوں کی بات نہیں. داتا صاحب سچ کے جامت تیرے تو سانو بچا لے اور یہ نہ کہے کہ یہ بچے بے ادب ہے. نہیں, فرمایا نبی پاک نے کیا کیا, قریب ایک دھاگا تھا, دھاگا اسے اٹھایا اپنے منہ میں لے لیا, دوسری طرف دھاگے کی امام حسن کے ہاتھوں میں دے دی. فرمایا بیٹا حسن جیسے بولتا جائے گا میں بولتا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ. یہ زلفیں نہیں تھی, یہ دھاگا تھا. داتا دا لنگر کھانا کبھی پڑھ بھی لے آقا. بول تو صحیح نا, سبحان اللہ. آپ نے دھاگا دیا تھا, فرمایا جنر کھینچے گا میں مر جاؤں گا. توجہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. تو حضرت جناب عمر بن خطاب نے مسئلہ پوچھا, آقا اندر دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا دیکھو. دیکھا تو حسن اوپر. فرمایا نعم المرکب یا غلام, اور فرمایا اے بچے سواری بہت اچھی ہے. نبی روٹے ایسے پیچھے دیکھا, فرمایا نعم الراکب ہوگا, سواری چنگی ہے نہ لیکن سواری ہوگی کرتا ہے. عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ, عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور سیم اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو میں نے کہا نبی نے کندھوں پہ بٹھایا, حسین بیٹھ. وہ وقت میں دیکھ رہا, حسین یہ دادا پکڑ, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں. حسین میری زبان چوس, پانی بند ہوگا, پر تم کوثر کے مالک کی زبان چوس پیاس لگے گی ہی نہیں. یارا بول رہا ہے سبحان اللہ. بولو تو صحیح نہیں, سبحان اللہ پیار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, کوئی نعرے لگا لو جو کو سپیکر ہے کسی کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت, 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 تاجدار ختم نبوت. لبیک, 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 لبیک یا رسول اللہ. لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ. لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ. لبیک. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لو ویخ لو پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں لگ رہا, داتا صاحب دی گل کی تھی تے داتا دا ملانگ بھی آ گئے. اور میں 2 سال ہو گئے بندہ لابدہ پھرنا, کیونکہ حضرت کا جو مرشد خانہ ہے نا وہ میرا بڑا پیار کرتا ہے. اور میں وہاں پر جب گیا خطاب کے لیے تو مجھے کہتے ہیں داتا صاحب آئیں نا تو میں ملی. میں آخیا کہ داتا میرا ہویا نا تو انشاءاللہ تو آپ ملائے گا. سمجھ آئی؟ بھلا ہو, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے بڑے قریب رہتے ہیں, کیونکہ جس آستانے سے ان کی نسبت ہے نا اس آستانے کو میں آستانہ غیرت کہتا ہوں. واہ 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 واہ, کیا بات. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عام آستانہ نہیں ہے. پیر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان رضا, فیضان رضا, فیضان پیر سیال, فیضان پیر سیال, فیضان پیر بالو, فیضان پیر بالو, فیضان پیر عطار. توجہ نہیں فرمائی. فیضان پیر عطار, فیضان پیر عطار, فیضان پیر عطار. اور فیضان ہر سنی پیر. سارے راضی ہو جائیں. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. لو جی پھر داتا صاحب دی گل دے وچ وزن تے ہے نا. فرما زلفاں نہیں, دھاگا.
میرا خیال ہے تھک گئے ہو یار. یہ فرانسیکو والے جواب دیتے جا رہے ہیں باجی بولو تکڑے ہو گئے. توجہ ہے سب رات کی. تو میں نے کہا بیٹا اگر کربلا میں پیچھے چلے جاتے یا دعا کرتے نا تو تم نے کہنا تو دیکھا نا تیاری نہیں تھی یہ بھی امتیاز ہوتے. مگر نہیں سائیاں نے آکھیا اسی تیاری کروا کے دیتا ہے گھل. اب حسین کے لیے سفارش نہیں ہوگی باری تعالیٰ تو سوال بھیجتے جانا حسین سے جواب لیتے جانا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. یہ ہے امام علی مقام کا مقام و رتبہ. ابھی تک ان وادیوں میں پھنسا ہوا ہے کہ پیچھے گیا کیوں نہیں سفارش ہوئی کیوں نہیں. میں کہا نکمیاں دے مگر جائیدہ ہے. اللہ کے پیچھے کون جاتا ہے. کہتے جاؤ چل کے امتحان تو تیاری کروائی نہیں. جو نہیں فرمائی آپ نے تیاری کروائی نہیں تیاری ہو گئی تو آلہ ہو گئے. جو جاگ رہے ہو میری بات پر توجہ. جدو کوئی گال نہ لبی جزاک اللہ خیر تو پتا کیا کہہ دیا تو درباروں تے ڈھول بجدن فلاں ہوتا ہے ڈمکا ہوتا ہے. ماں کا پتر میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں دلیل سے بات کر. توجہ ہے. یہ تم ہریاں باندھتے ہو پگڑیاں چٹیاں باندھتے ہو تم نے ابھی 7 رنگ شروع کر دیے ہیں. توجہ ہے بیٹھے ہو. اچھا میں کہا پھر میلاد شریف کے جھنڈے لگاتے ہو. میں کہا ماشاءاللہ جلدی جلدی ساڑ کاٹ تاکہ مجھے پتہ چلے تجھے کسر کیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے اب میں کیا کروں. توجہ میری طرف رکھے صوفی صاحب سامنے بیٹھ کے کیلنڈری نہیں کرنی کسی نے اشارے دی اجازت نہیں. میرا ساتھ دے تھوڑا سا ناراض نہ ہونا. میں نے کہا پھر لو جی جھنڈے لگتے ہیں فلاں ہوتا ہے ڈھمکا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہو تو تجھے ایک بنیادی بات بتاؤں آخر بس. میں نے کہا تیرا ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ نہ جھنڈیاں دا ہے نہ جھنڈیاں دا ہے نہ لیٹاں دا ہے نہ چٹیاں پگڑیاں دا نہ ہریاں دا نہ لال دا نہ کالیاں دا نہ داڑیاں لمبیاں دا نہ چھوٹیاں دا نہ ہاتھ ایتھے چکر دا نہ ایتھے نہ ایتھے نہ ایتھے. یہ اختلاف نہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں علماء بیٹھے. یہ اختلاف نہیں ہے. وہ پتر اپنی غلطیاں ان چیزوں میں نہ چھپا. پیڑا ہو تو پھٹیاں ہو یاد کے بعد یہ ہمارا تیرا اختلاف نہیں. یہ تو تم نے زمانے کو پاگل کیا ہوا ہے. جھنڈے کہاں لکھے ہیں جنیاں کہاں لکھی ہیں جنیاں کہاں لکھی کر ماں کا شالا نسل مکی. جس کو سمجھ آئی بولے نہیں آئی تو میرا جوڑا میرے حوالے کر دو. اور ماں کا شالا تیری نسل مک جا بھولا. اختلاف یہ نہیں ہے جھنڈے لگانے یا کریں. اختلاف یہ نہیں ہے گاڑی کرنی ہے کریں. اختلاف یہ نہیں ہے چپی سانی کرنی ہے کریں. اختلاف یہ نہیں ہے داڑھی بڑی ہے چھوٹی ہے کتنی ہے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ تو کیا کر. اختلاف اور ہے سنو عقیدہ اہل سنت کا موضوع سننے والا یہ اپنی غلطیاں چھپاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تنازع اور ہے تیرا اعتراض اور ہے. اور وہ کیسے. میں نے کہا تیرا ہمارا اختلاف صرف یہ ہے وہ تم گستاخی رسول ہو ہم محب رسول ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نور علماء اہل سنت. توجہ ہے علماء میری بات کا وزن محسوس کر رہے ہیں. یہ اختلاف ہی نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو اس کو فروئی کہتے ہیں. فروئی اختلاف میں ہر بندے کو اپنے دلیل دینے کا بالکل پورا جواز ہے. سمجھ آ رہی ہے. یہ اختلاف نہیں اختلاف اور ہے. اختلاف یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو ظالموں. اختلاف یہ ہے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو. اختلاف یہ ہے نبی کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرتے ہو. اختلاف یہ ہے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہو. اختلاف یہ ہے نبی کی اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہو نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہو اور چھپا کے جھنڈے گیارہویں چٹی پگڑی کالی پگڑی پکڑ لے. اختلاف اور ہے دلیل اور ہے. نہیں سمجھ
سمجھ آئی میری بات کی؟ اب یہاں سے پینترا بدلا، جان میں بھی نہیں چھڑنی. مجھے کہتا ہے ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں جو نبی کے دور میں نہ ہو. میں نے کہا اس بڑا بڑا ماشاءاللہ بسم اللہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کیسے. میں نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے کیونکہ تو بھی نہیں تھا. بھلا ہو جنہیں آپ بندے بولے ہو نا جی ایک سٹ میں اور مارنی ہے. اچھا میں نے کہا یار ایک بات بتا تو مانتا کیوں نہیں؟ کہتا جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو وہ تو ناجائز ہوتی ہے. میں کہا ماشاءاللہ پھر پھنس گئے. اکھے کیسے؟ میں نے کہا تو تھا؟ اکھے نہیں. تو میں نے کہا تو بھی ناجائز. میں نے کہا تیرا ابا تھا؟ اکھے نہیں. میں نے کہا تیرا ابا بھی ناجائز. میں نے کہا ناجائز ابا کی ناجائز اولاد کہتا جو نہ ہو ہم مانتے ہی نہیں وہ تو ناجائز ہے. تو میں نے کہا تو بھی نہیں تھا؟ بالکل. تو میں کہا آپ بھی ناجائز، ابا بھی نہیں تھا وہ بھی ناجائز. ناجائز ابا کی ناجائز اولاد. اب جملہ بنانا میری ذمہ داری ہے، سبحان اللہ پکارنا آپ کی ذمہ داری ہے. توجہ ہے؟ کیوں جی؟ ناجائز ابا کی ناجائز اولاد. کہتا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں کہا قبلہ تمہاری بات تھی جس کی میں نے تشریف فرمائی ہے. میں نے تو تشریف فرمائی ہے. جائے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. توجہ ہے بھائیوں کی؟ کوئی نہیں ہے. باتیں کرنے آ جاتے عقیدہ اہل سنت پر. کیا بات ہے؟ ہم نور نہیں مانتے. میں نے کہا تیرا قصور ہی نہیں ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اور تم اپنے انداز میں ملانگ نو بھی سنو بھائی. نور تے کوئی سٹ مارا تے مسئلے تیرے حل ہو جان. اچھا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی اگر سورج نکلا ہو اور کوئی کہے کہ اس کا نور نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الو. آپ نے کبھی زندگی میں الو کو دن میں نہیں دیکھا ہوگا، رات کو نکلتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا نور ہے ہی نہیں. تو نور الو کو نظر نہیں آتا. نمبر ایک اور بھی ہے جس کو نظر نہیں آتا، وہ ہے چمگاڈر. کیا بات ہے؟ چم چٹھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو چمگاڈر ہی کہتے ہو. چلو ہے چمگادڑ. اچھا داڑ داڑ چمگادڑ. بولنا یار میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ چمگادڑ. ہوں سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو بھی وہ بھی دن میں کبھی نہیں ہوتی، رات کو ہی. پوچھا کیوں؟ اوکے اس کا تو نور ہی نہیں ہے. میں نے کہا دو چیزیں ہم نے تلاش کرنی جسے نور نظر نہیں آیا، ایک چمگادڑ دوسرا الو. اور بھی کوئی شے ہے؟ کوئی جانور اور ہو، کوئی جانور 2 ٹانگوں والا یا 4 والا، کوئی جانور. میرا جملہ سننا. اگر داتا کا لنگر کھاتے ہو نا اور بابا بلے شاہ کے مزار پہ جاتے ہو نا، ہائے 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 ہائے، تو پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. 2 چیزیں، چمگادڑ نمبر 2 الو جس کو نور نظر نہیں آتا. میں نے کہا ایک چمگادڑ ہے ایک الو ہے اور ایک الو کا پٹھا ہے. ہاں اور میں آنکھا تواڈی بولیے 10 دے منا آسانی ہو جاوے. ایک چمگادڑ ایک الو کا پٹھا. الو کہتا ہے سورج کی روشنی نہیں، چمگادڑ کہتی ہے چاند کی روشنی نہیں، الو کا پٹھا کہتا ہے نبی کا نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ ایک ہی بات سن لو. عثمان غنی کا نام بتاؤ. وہ جلوس نکالنے والے یوم عثمان غنی ذوالنورین بنایا جائے. جواب دو ایک بات کا. کیا؟ میں نے کہا عثمان غنی کا دن منانا جائز ہے؟ اوکے ہاں جی. تو میں نے کہا جس کی نظروں نے عثمان بنایا اس کے 12 ربیع الاول کیوں نہیں مناتا ہے؟ واہ واہ
اے میں تینوں 12 ربیع الاول دے مہینے پوچھاں گا، واپس آ جا۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہ عثمان، کیا معنی ہے اس کا؟ عثمان کا معنی ہوتا وجیح، خوبصورت چہرے والا۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ مالدار۔ میں نے کہا ذوالنورین کا ترجمہ بتا۔ جو تھک گیا ہے چلا جائے، جو جاگ رہا ہے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذوالنورین کا ترجمہ بتا۔ اکھے مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اکھے میں تو جاہل ہوں۔ میں کہا شکر ہے منہ مان گئے۔ میں نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں تم سارا ٹولہ یتیم العلم ہو، یزید الفکر ہو۔ آئی یتیم العلم، آئی یزید الفکر۔ اور اگلا جملہ سن، خبیث النسل والاصل والعقل۔ ہائے ہائے، اب تو کیا تھک ہے، میں کیا کروں؟ جملے تو آپ آئے تھے نا جو میں نے سنائے ہیں آپ کو۔ آئی یتیم العلم، آئی یزید الفکر، وخبیث النسل والاصل والعقل۔ سن جب مطلب کی بات ہے تو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے، بتا کیا ترجمہ ہے؟ کہ مولانا اتنا جلال آ رہا ہے تو خود بتاؤ۔ میں کہ میں دسیا نا کہ ہر شاید پھٹ جائے گی۔ اور شان کیا ہے؟ ذو کا معنی والے، نورین دو نوروں والے تسریہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے وہ عثمان جو امیر بھی ہے اور دو نوروں والا بھی ہے۔ میں نے کہا اگر اپنی اماں کا دودھ پیتا ہی 10 دو نور والا کیسے بنا؟ اچھا مجھے نہیں پتا۔ میں کہا پڑھ سیوطی، خاتم المحدثین، پہلا محدثین آئمہ فقہاء اہل سیرت کو انہوں نے لکھا ہے، فرمایا نبی کی ایک بیٹی ایک نور تھا، نبی کی دوسری بیٹی دوسرا نور تھا۔ اور میں نے کہا ملا، اور جس نبی کی بیٹی کا نور ہے وہ نبی خود نور نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر۔ وہ توجہ ہے، اختلاف اور ہے، رولا اور ہے۔ اچھا یار چلو اس تے ونڈ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ گل بڑی ٹیٹ میرے ذہن چ آ گئی ہے۔ اور جی میں پنجابی کہنا نا بھی انج دا پھڑ کے مروڑا نا صاحب ہی نہ نکلے ملاں دا۔ کہ وہ کیسے؟ میں کہا سونا۔ میں نے کہا یار اعتراض ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ جی ڈھول ہوتے ہیں، تمال ہوتی ہے، بھنگ پیتے ہیں، ہے یہ اعتراض نے نا؟ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، فلانا نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا سن، ڈھول بجانے والا، ناچ گانا کرنے والا، بھنگڑے ڈالنے والے، بھنگ چرس پینے والے، داڑیاں مڈانے اور چھوٹیاں کروانے والے، کتے لڑانے والے، لکیرانی سرکس لگوانے والے، ایسے پیروں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ آخر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں کہا ویخ لا تو اعتراض کیتا ہے نا؟ کہ بالکل۔ میں کہا میرا جگرہ بھی ویخ، داتا دے شہر دے وچ آ کے لاہور شہر دے سینے تے چڑھ کے میں جرت کیتی جانا، جو بندہ غلط ہے تو انہوں اعتراض ہے ساڑی عوام دے، اسی انہوں غلط آکھیا ہے اور تکڑا کے سونا بات بختا سانو اعتراض تو اڈی عوام تے نہیں، سانو اعتراض تو اڈے مومنیاں دے۔ اور تمہیں اعتراض ہے ہماری عوام پہ، ہم نے رد کر دیا۔ ہمیں اعتراض ہے تمہارے ملا پہ، اگر ماں کا دودھ پیتا سنے کے بیٹھ کے لعنت کا بولو نا یار میں نے کیا کہا ہے؟ کیوں حضرت صاحب؟ ہاں میں تنوں آکھا بھی انج رگڑا دینا نا۔ اور تمہیں اعتراض ہے ہماری عوام پہ، اگر کوئی سچا عالم دین ہے تو بتا
ہمارے سامنے لے کے آ. نہیں تو دکھا سکتا. اور تو احمد رضا میں کچھ نہیں دکھا سکتا, اور تو بارو کے ملنگ میں کچھ نہیں دکھا سکتا. تو اسد اکباری اور اس کے سارے یار جتنے علماء بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں دکھا سکتا. میں نے کہا تجھے جس پہ اعتراض تھا ہم نے لعنت بھیجی, ہم نے اہل سنت سے خارج کر دیا. ہمیں اعتراض اس بدماش پہ ہے جس نے یہ کہا کہ نبی کا علم تو چوڑے جوال جیسا ہے, لعنت بھیج. ہمیں اعتراض اس پہ ہے جس نے یہ کہا کہ نبی کے بعد کروڑوں محمد آ سکتے ہیں, اس پہ لعنت بھیج. ہمیں اعتراض اس پہ ہے جس نے کہا کہ یزید بھی شہزادہ ہے, اس پہ لعنت بھیج. ہم نے ان پہ لعنت بھیجی ہے, تو اپنے مولویوں پہ بھیج. تماشا بنایا ہوا وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی لوگوں کو اعتراض ہے نا ہماری عوام پہ, ہم نے رد کر دیا ہے. اتر تکڑا ہو, سانو اعتراض ہے تواڈے گرو تے. ہاں ہاں جی ماں دا دودھ پیتے تو انہوں کہہ نہ سٹے کہ بھی کمینہ کنجر ہے. ادھر چلا گیا ہے سنی, کیا کر رہا ہے, بولا تو کرنے جا جو ہے. اگر نہیں وہ تو ہمارے بڑے ہیں, تو میں کہہ جنہاں دے بڑے ایڈے کنجر ہون. پتہ نہیں میرا جملہ پی گیا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے کا عالم کیا ہوگا. بہت سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ تماشا بنایا ہوا. اور آؤ ایک وجہ فرق بتا دوں بات آپ کو. حوصلہ ہے کہ بس کریے. ایک بزرگ کے پاس دو بندے چلے گئے, اگر یہ ہمارا اختلاف ہو گیا, اور میں کڑی گل دے اوکے بتائیے حضرت اماں عائشہ پاک کی شان زیادہ ہے یا اماں فاطمہ کی زیادہ ہے؟ لوگوں نے دکانداری چلائی ہے, کوئی حضرت اماں عائشہ پاک اور 4 یاروں کو لے کے بھاگ نکلا, کوئی 5 ٹن پاک اور اماں فاطمہ کو لے کے بھاگ. میں کہا تیری ہے دکانداری, پر میری گل سن لے گل, اور اس تو بعد اگر تقریر مک جائے تو ناراض نہ ہوئی, گل بڑی پائیدار کرن لگے ہاں. اس عقیدے پر تو آپ 5 دن نشست لگائے رکھے تو ٹائم نہ مکے, گلاں بھی نہ مکن. آج کی باتیں یاد رکھو, اور اس بات پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے رہنا کیسے ہے. توجہ ہے, سلام پڑھ لئیے. تو پھر کلام کرنا تھا کیوں نہیں آ رہے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. اب ذرا سننا میں کیا بات کرنے لگا. کہتا بتاؤ اماں عائشہ افضل ہیں یا حضرت سیدہ خاتون جنت؟ تو اس بزرگ نے ایسے آنکھ اٹھائی نا, فرمایا اوے او دکاندارو, او ٹھگو, او ڈاکو, او فرقہ پرستو, شرم کرو. پوچھنے آئے ہو کون افضل ہے؟ فرمایا میں ہوں سنی, اور سنی دیکھتا ہے نسبت مصطفیٰ کو. اگر نسبت دیکھی جائے بیوی والی تو عائشہ جیسی زمانے میں کوئی نہیں, کیونکہ وہ محمد کی بیوی ہے. اور اگر دیکھا جائے بیٹی کی نسبت کو تو فاطمہ جیسی کوئی نہیں, کیونکہ محمد کی بیٹی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان اصحاب رسول, عظمت و شان آل رسول, عظمت و شان امی عائشہ, عظمت و شان مختومہ کائنات. وہ سمجھ آئی ہے؟ فرمایا عائشہ عقائد اہل سنت, عقائد اہل سنت, عوام اہل سنت. فرمایا او دکانداروں تے ٹھگو, او فرقہ پرستو. ہم نسبتوں کا حیا کرتے ہیں. نسبت بیٹی والی دیکھو تو فاطمہ کا مقابلہ کوئی نہیں, نسبت بیوی والی دیکھو تو اماں عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں. کہندہ اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ماں اور بیٹی میں بھی کوئی مقابلے کرتا ہے ظالموں؟ کچھ تو حیا کرو یار. کو عقیدہ سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہ آیا؟ بات کو اختتامی لمحات میں داخل کر رہا ہوں.
گرامی قدر حضرات، عقیدہ خراب ہو جائے تو وہ بندہ بھی بیمار ہوتا ہے، اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بندہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ ہم نے عمل والی بیماری کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور عقیدے والی بیماری کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے بڑی کینسر والی جو بیماری ہے وہ ہے عقیدے والی۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا، اور اگر عمل خراب ہو عقیدہ ٹھیک ہو تو وہ جو متعین سزا ہوگی اس کے بعد جان چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن بابا جب عقیدہ ٹھیک ہے تو ہم کوشش کر کے اپنا عمل بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، ہم اپنا عمل بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک دعوت فکر دے رہا ہوں؟ بالکل اتنی بڑی پرانی قدیمی مسجد ہے، نمازیوں کی تعداد ہر نماز میں 500 سے بڑھنی چاہیے، اور نوجوانوں ہر روز فیس بک کھولتے ہو 35 مرتبہ، ایک مرتبہ قرآن بھی کھول۔ توجہ ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، نبی پاک، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، سب کی عزت اپنے دل میں رکھو۔ توجہ ہے میری بات پر کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں پر کار بند رہو، اور یہی وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔